بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء 40 کا سبق نمبر 57 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وثانیھا ما ذهب الیہ بعض الاعاظم سے لے کر وثالثھا ما افادہ بعض المحققین تک۔ طلاب کرام عزیز، ہماری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کلی بحث چل رہی تھی بزرگان کے کلمات کے خلاصے جات کے بارے میں کہ ان کے کلمات سے کون سے نتائج نکلتے ہیں، ان نتائج کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ آج کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ بزرگان کا نظریہ حکم عقل کے بارے میں، بزرگان یعنی محقق حلی، حکیم سبزواری وغیرہ۔ نمبر 2، حسن و قبح کی 3 اقسام ہیں، ان 3 اقسام کو آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وثانیھا فرماتے ہیں کہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ثانیھا، طلاب کرام عزیز اس پہ غور فرمائیے گا کہ جو 4 نکات بیان ہو گئے خلاصے کے طور پہ، تو پھر جو اشاعرہ نے حکم عقل کی نفی پہ استدلال کیا تھا، اس استدلال کا پھر جو جواب دیا گیا ہے اس کا دوسرا جواب یہ ہے۔ پہلا بیان ہو گیا تھا اشاعرہ کی ادلہ کو، استدلال کو رد کرنے کے لیے، اب دوسرا وہ جواب ہے ذهب الیہ بعض الاعاظم، جس کی جانب گئے ہیں بعض بزرگان، کل محقق لاہجی والمحقق سبزواری، جس طرح محقق لاہجی بھی اس بات کی جانب گئے ہیں، محقق سبزواری۔ وہ بات یہ ہے کہ من منع التغیر فی ناحیت الحکم العقلی، کہ ہم قبول اس بات کو نہیں کرتے کہ حکم عقلی کی جہت میں کوئی تغیر و تبدل آتا ہے، جبکہ اشاعرہ یہی کہہ رہے تھے کہ چونکہ حکم عقلی میں تغیر و تبدل آتا ہے لہذا قابل عمل نہیں۔ وَمِنْ انحصار الاختلاف زوال فی ناحیت الموضوع، اور یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زوال و اختلاف و تغیر و تبدل منحصر موضوع کی جہت میں، یعنی موضوع کے تبدیل ہونے سے حکم اور درک عقل بھی تبدیل ہے۔ وتقریب، اس کی تبیین ہے کہ ان عناوین الافعال بالنسبۃ للحسن والقبح علی 3 اقسام، کہ افعال کے جو عناوین آتے ہیں حسن و قبح کی بنسبت وہ 3 قسم کے ہیں۔ الاول، پہلا، ما هو علت للحسن والقبح، وہ افعال جو کہ علت ہیں حسن و قبح کے، کالعدل والظلم، بس عدل خود علت حسن ہے، ظلم علت قبح ہے، فإنما فی حد نفسہما محکومان بہما، یہ عدل و ظلم بذات خود عدل و ظلم کسی دوسری چیز سے قطع نظر کرتے ہوئے ان پہ حکم لگایا گیا ہے بہما حسن و قبح کا، من دون حاجت الی اندراجہما تحت عنوان آخر، بغیر اس کے کہ ان کے تحت کوئی اور چیز یا اور موضوع کوئی داخل کیا جائے، نہیں، کسی کو بھی ان کے ساتھ ضمیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی بذاتاً یہ حسن و قبح کے حکم کے حقدار ہیں۔ فالحسن والقبح ذاتیان لہما، بس حسن و قبح ذاتی ہے عدل و ظلم کے لیے، حسن کا عادل کے لیے ذاتی ہے، ظلم کے لیے قبح ذاتی ہے۔ لا یقال، یہ نہیں کہا جائے کہ لا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا کہ لا مصداق لہما، کہ عدل و ظلم کا کوئی مصداق نہیں ہے یا حسن و قبح کا کوئی مصداق نہیں۔ کیوں؟ لأن جمیع الافعال الخارجیۃ تتغیر بالوجوہ والاعتبارات، چونکہ جتنے بھی خارج میں افعال پائے جاتے ہیں طلاب کرام عزیز، تمام کے تمام وہ اسباب و اعتبارات و فروض کی بنا پہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لأننا نقول لیس کذالک، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن مثل اطاعت اللہ تعالی اور شکر المنعم اور دفع الضرر المحتمل اور تصدیق نبی والولی لا تنفق عن الحسن، چونکہ خداوند متعال کی اطاعت کرنا یہ حسن ہونے سے خالی نہیں، منعم جس نے نعمت دی اس کا شکر کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ بھی حسن ہونے سے زیادہ نہیں۔ ضرر محتمل کو دور کرنا عقل کا تقاضا ہے، یہ حکم عقل ہے،
یہ بھی اس سے بے حسن ہونا دور نہیں ہے، یا نبی کسی بھی نبی یا ولی اللہ کی تصدیق کرنا یہ بھی اچھی بات ہے. کما ان مثل مخالفت اللہ فی اوامر و نواہی ہے، اور کفران نعمت لا تنفک عن القبح، جس طرح خدا کی مخالفت اس کے اوامر و نواہی میں، واجبات و محرمات میں، یا اس کے نعمتوں کا کفران کرنا یہ کبھی ہونے سے دور نہیں ہے. یعنی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، اللہ کے واجبات و محرمات کی مخالفت ورزی کرنا، اس میں قباحت پائی جاتی ہے. ولیس ذالک، اور یہ نہیں ہے الا ہے لعدم اختلاف بالوجوہ الاعتبارات، چونکہ ان افعال کی وجوہات اور اعتبارات مختلف نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے. یعنی نہیں ہے، اگر ہے تو چونکہ اختلاف نہیں ہے ان میں وجوہ اعتبارات کی وجہ سے. بس فہذ الامور من الصادق العدل او الظلم فی جميع الافعال، بس یہ چیزیں عدل کے مصادیق میں سے ہیں اگر اطاعت ہے، اگر شکر منعم ہے، اگر تصدیق نبی وغیرہ ہے، یا ظلم کے مصادیق میں سے ہیں اگر مخالفت خدا ہے، واجبات و محرمات میں، یا کفران نعمت ہے. تمام حالات میں یہ مصادیق ہیں. ولذا، اسی وجہ سے لا تنفک عن الحسن او القبح، اس لیے یہ افعال حسن قبح سے ہرگز جدا نہیں ہوتے. فتدبر جیداً، اس کے بارے میں آپ خوب غور و فکر کریں. الثانی، دوسری معنی، دوسری قسم، ما ہوا مقتض لہما، وہ جو کہ حسن و قبح کا تقاضا کرے، علت نہیں، پہلی علت بنے، یعنی وہ افعال جو علت بنتے ہیں حسن و قبح کا. دوسرے وہ جو تقاضا کرتے ہیں حسن و قبح کا، کصدق والکذب، فإنہما لو خلی وتبعہما مندرجان تحت عنوان العدل والظلم. اگر ان کو ذاتن دیکھا جائے، یعنی ان کو خالی کیا جائے، اپنی ذات کے ساتھ رکھا جائے، طبیعت کو عدل و صدق کو کذب کو دیکھا جائے، تو یہ داخل ہیں عدل و ظلم کے تحت، چونکہ صدق عدل ہے، کذب ظلم ہے. وَبِاعْتِبَارِهِمَا يَتَّصِفَانِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ، اور اسی لحاظ سے، یعنی چونکہ صدق عدل کے زمرے میں آتا ہے اس لیے حسن ہے، ظلم کذب چونکہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے، اس کے زمرے میں آتا ہے، اسی لیے قبیح ہے. وحیث، چونکہ ان توصیفہما بہما من جہت اندراجہما تحت العناوین الحسنۃ والقبیحۃ یسمى الحسن والقبح فیہما بالاعراضیین، چونکہ صدق و کذب کو متصف کرنا بہما حسن و قبح کے ساتھ، اس لحاظ سے کہ یہ داخل ہوتے ہیں اچھے یا قبیح عناوین کے تحت، اسی لحاظ سے ان کا نام رکھا گیا ہے حسن و قبح. عرضی، یعنی ذاتی نہیں ہے ان کے اندر، بلکہ مقام و محل، حالات کو دیکھ کے صدق حسن ہے، کذب اور کیا کہتے ہیں قبیح ہے. البتہ جیسا کہ بیان بھی ہو چکا ہے، بسا اوقات وجوہات ایسی بھی بنتی ہیں کہ صدق کے زار قبیح ہے اور کذب نافع حسن ہے. الثالث، تیسری قسم، ما لا علیت ولا اقتضاء لہ بنسبت الی الحسن والقبح، وہ افعال جو نہ علت حسن و قبح ہیں، نہ مقتضی حسن و قبح ہیں، کالضرب، جیسا کہ مارنا، فہو لا یتصف بہما، حسن و قبح کے ساتھ یہ ضرب مارنا متصف ہے کب؟ ما لم یترتب علیہ مصلحۃ او مفسدۃ، جب اس کے اوپر کوئی، مارنے کے اوپر، ضرب کے اوپر، چوٹ کے اوپر جب کوئی مصلحت یا مفسدہ مترتب نہ ہو، تو ہرگز نہ مقتضی یہ ایسا ضرب، نہ مقتضی حسن و قبح ہے، نہ علت حسن و قبح ہے. ہاں، فَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةُ تَعْدِيبِ، اگر اس ضرب پہ موقوف ہے کہ ادب سکھانے کی مصلحت مقصود ہے تو کان حسنا، یہی ضرب بہتر ہے، پھر حسن ہے، چونکہ بے اعتبار اندراجہ تحت عنوان العدل، جو کہ پھر عدل کے زمرے میں آ جائے گا. وَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ، پر لیکن اگر ضرب پہ مفسدہ مترتب ہوتا ہے، کیسے کتشفی، جیسے اپنی دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تجاوز ہے، یا افراد کرنا، تجاوز گری کرنا، تو کان قبیحا، یہ کبھی ہے بے اعتبار اندراج تحت عنوان ظلم ہے، اس لحاظ سے کبھی ہے چونکہ یہ ظلم کے دائرے میں آتا ہے. وَإِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، لیکن اگر ضرب کے اوپر کوئی چیز مفسدہ یا مصلحت مترتب نہ ہو، كالضرب الصاحی، جیسے کہ ایک آدمی ہے جو مار کسی کو رہا ہے ضرب، لیکن
وہ بھولے سے کسی اور کو لگ گئی. یہ جو بھولے سے کسی کو ضرب لگ رہی ہے یہ نہ اس میں مصلحت ہے نہ مفسدہ ہے، اسی لیے نہ اس کے اوپر ظلم صدق کرتا ہے نہ عادل. اب ان نائم میں یا سوتے میں جو اگر کسی کے تھپڑ لگ جائے کسی کو تو فلا یتصف بہما، تو یہ ضرب ہرگز متصف نہیں ہوتی حسن کو کے ذات، یعنی نہ مقتضی حسن کو بہے نہ علت حسن کو بہے. فَإِذَا عَرَفْتَ، شارح مطلب فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، جب آپ نے یہ تینوں معنی کا تصور کر لیا تو فَعْلَمْ، جان لیں ان حسن الاشیاء وقبحها اعلی انحاء، اشیاء کی اچھائی اور اشیاء کی قباحت چند اقسام کی ہے. بس فما کان ذاتیا لا یقع فیہ اختلاف، جو چیزیں ذاتی ہیں ان کے اندر اختلاف ہی نہیں ہے، یعنی ذاتن کبھی ہیں یعنی ذاتن حسن ہے تو ان میں اختلاف نہیں ہے. فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبیحا ابدا، عدل بما هو عدل یعنی کسی اور چیز کو مد نظر نہ رکھا جائے تو عدل کبھی نہیں ہوتا ہرگز. وکذا ظلم بما هو ظلم لا يكون حسن ابدا، اور ظلم بما هو ظلم یعنی کسی مصلحت کو دیکھے بغیر ظلم کبھی حسن نہیں ہوتا. اے انہ ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، یعنی جب تک عدل کا عنوان صادق آئے گا تو قابل ستائش ہے. مادام عنوان الظلم صادق فهو مذموم، اور جب تک ظلم کا عنوان صدق آئے گا قابل مذمت ہے. واما ما کان عرضیا، اب ذاتی نہیں ہے، وہ افعال جو عرضی ہیں سواء کان مقتضیا لہما، چاہے وہ افعال مقتضی ہوں حسن و قبح کے عملہ یا مقتضی نہ ہوں، فإنه يختلف بالوجوہ والاعتبارات، تو پھر یہ بھی افعال مختلف بنتے ہیں اعتبارات اور وجوہات کی بنا پر. فمثلا الصدق او الضرب، سچ بولنا، ضرب فعل ہے، ضرب مارنا، ان دخل تحت عنوان العدل کان ممدوحا، اگر یہ داخل ہوتے ہیں عدل کے عنوان میں یعنی ان کے اندر مصلحت ہے تو پھر ممدوح ہیں. وان دخل تحت عنوان الظلم، اور اگر ظلم کے دائرے میں صدق و ضرب داخل ہوتے ہیں اور وہ تب ہوں گے جب ان کے اندر مفسدہ ہو، سچ بولنے میں مفسدہ ہو، ضرب میں مفسدہ تو کان قبیحا، یہ کبھی ہیں. ولكن الاختلاف في ناحیت الموضوع لا في ناحیت الحکم، غور فرمائیے گا طلاب اکرام عزیز، فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے موضوع کے لحاظ سے ہے، حکم کے لحاظ سے نہیں ہے، چونکہ حکم دائر مدار ہے طلاب کرام عزیز موضوع کا، یعنی جیسا موضوع آئے گا ویسا حکم آئے گا. فرماتے ہیں یہ کبھی صدق کا کبھی حسن ہونا کبھی کبھی ہونا، ضرب کا کبھی حسن ہونا کبھی یہ کبھی ہونا، وہ موضوع کو دیکھ کے یہ کہا جا رہا ہے، وگرنہ خود بذات خود حکم تبدیل نہیں ہوتا، حکم میں اختلاف نہیں موضوع میں. بعد ما عرفت، یہ اس کے بعد ہے کہ آپ نے جان لیا کہ من ان اتصاف الافعال بہما، کہ افعال کا متصف ہونا حسن و قبح کے ساتھ فیما ان مقامات میں ہے اذا لم تکن علت لہما، جب حسن و قبح کے لیے علت نہ ہو، بے اعتبار اندراج فی العناوین الخمسۃ حسنت اول قبیحۃ ذاتت، اس وہ بھی اس لحاظ سے کہ یہ دونوں داخل ہوں اچھے عناوین میں یا کبھی ایک قبیح ذاتی عنوان میں. وَأَمَّا الْحُكْمُ بِحُسْنِ الْعَدْلِ وَقُبْحِ الظُّلْمِ فَهُوَ ثَابِتٌ، اور یہ حکم لگانا کہ عدل اچھا ہے ظلم کبھی ہے برا ہے، یہ ثابت ہے. ولا تتغیر فیہ، اس میں کسی قسم تبدیلی نہیں آتی. ہاں اگر تغیر فی الموضوع، تغیر و تبدل نظر آ رہا ہے تو موضوعات عدل و ظلم ہے، فإنها موضوعات قد تكون مصداق العدل، موضوعات عدل و ظلم کبھی کبھی موضوعات عدل کا مصداق ہیں تو فیتصف بالحسن، تو پھر وہ متصف ہے حسن کا. وقت تکون مصداق الظلم، اور کبھی کبھی ظلم کے مصداق ہیں تو فتتصف بالقبح، تو واضح سی بات ہے کہ وہ پھر قباحت کے ساتھ متصف ہوگا، چونکہ ظلم بما ہوا ظلم کبھی ہے، کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہے. فلا تغفل، اس نقطے سے غافل نہیں ہونا. طلاب اکرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال ہم یہ دیں گے. سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ آج کے درس کے حساب سے حکم عقل کے بارے میں محقق لاہیجی اور حکیم سبزواری کا نظریہ کیا ہے اس کو بیان کریں. نمبر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ حسن و قبح کی جو 3 اقسام ہیں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.